بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کی روشنی کے لیے گھر میں سفید بلب لگائیں۔ دوسرے بلب نظر کو کمزور کرتے ہیں۔ پیشاب کے انفیکشن میں فالسے کا جوس پئیں۔ رات کی رانی کا پھول سونگھنے سے جسم میں تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ نہار منہ کھیرا کھاؤ، موٹاپا ختم ہو جائے گا۔ جو زیادہ ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے گناہوں کی توبہ کریں، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ مولی کا رس دھندلا پن، جالا، موتیاں وغیرہ کو شفا دے کر نظر کو تیز کرتا ہے۔ صبح اٹھ کر گھاس پر چلنے سے ڈپریشن سے نجات ملتی ہے۔ روزانہ ایک کیلا کھانے سے ذہنی دباؤ اور انسان کا غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چوہوں سے تنگ آ چکے ہیں تو چوہوں کی بل کے پاس انڈے کا خالی کھول رکھ دو، چوہے بھاگ جائیں گے۔ خواب میں کالے رنگ کا لباس نظر آنا رزق میں تنگی کا باعث بنتا ہے۔ انگور نمک کے ساتھ کھانے سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ جو خدا سے محبت کرتے ہیں وہ اسے پا لیتے ہیں، جو محبت نہیں کرتے وہ محروم رہتے ہیں۔ اس لیے شیطان انسان کو بہکا کر برے کام کرواتا ہے، اس سے محتاط رہیں۔ ڈینگی کے مریض کو ہر 2 گھنٹے کے بعد بکری کا دودھ پلایا جائے تو انشاءاللہ شفا ملے گی۔ بدن کی کمزوری دور کرنی ہے، بے تحاشا طاقت چاہتے ہو تو دالوں کا استعمال کرو۔ بھنڈی کھانے سے دانت نہیں گرتے۔ صبح کے وقت ناشتہ نہ کرنے سے بدن کی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ انسانی جسم میں طاقت بڑھانے کا جادوئی میوہ اخروٹ ہے۔ اخروٹ کا حلوہ کھانے سے ہر قسم کی بدن کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ جو شخص چیزیں رکھ کر بھول جاتا ہو، ہر نماز کے بعد یا رحمانو 21 مرتبہ پڑھیں۔ دہی میں دار چینی ملا کر کھا لیں، انشاءاللہ موٹاپا اور وزن دونوں میں کمی آئے گی۔ مچھلی کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ کدو کا چھلکا چہرے پر مسلنے سے چہرے کی چھائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ مشکل میں صبر سے کام لو، کیونکہ اس کا صلہ بہت بڑا ہے۔ بے رونق چہرے والے لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، ان کے چہرے پر نور ہی نور آ جائے گا۔ توری اور شلجم ملا کر کھانے سے نمونیا نہیں ہوتا۔ انڈے کی سفیدی نہار منہ کھانے سے شوگر نہیں ہوتی۔ اگر رات کو اچھی نیند سونا چاہتے ہو تو سونے سے پہلے 1 گلاس گرم دودھ کا پی لو۔ چنے کی دال میں سونف ملا کر کھاؤ، جوانی قائم رہے گی۔ دانت ہلتے ہوں یا خراب ہوں تو نیم کی مسواک کریں، سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ دانتوں کا مسئلہ بھی ختم ہوگا۔ دل کی نالیاں صاف کرنی ہے تو چقندر کو دہی کے ساتھ کھا لو۔ جن بچوں کا قد چھوٹا رہ گیا ہو ان کو کھجوریں دودھ میں ڈال کر جوس بنا کر پلا دیں، قد بڑھنے لگے گا۔ کمزور جسم طاقتور ہوگا۔ اکثر عورتوں کی خوبصورتی کے اندر موٹاپا رکاوٹ بن جاتا ہے۔ صبح کے وقت سیب کھانا بہتر ہوتا ہے، رات کو کھانا نقصان دہ ہوتا ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ شملہ مرچ کا استعمال کریں۔ بینائی کو بہترین بنانے والی غذائیں مچھلی اور انڈے کی زردی۔ بھنڈی کا سالن استعمال کرنے سے خون میں شوگر کی مقدار نہیں بڑھتی۔ صبح نہار منہ روزانہ 21 بادام کھا لیا کرو۔ دماغ کی کمزوری چند دنوں میں ختم ہو جائے گی۔ کبوتری کا انڈا کھاؤ، دماغ تیز ہوگا۔ دہی میں چند قطرے لیموں کا رس ملا کر رات کے وقت کریم کے طور پر استعمال کریں، چہرے کی جلد صاف ہوگی۔ حضرت علی نے فرمایا، انسان وہ مانگتا ہے جو اسے اچھا نظر آتا ہے، لیکن اللہ اسے وہ عطا کرتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے
بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ رات کو لہسن کھا کر سویا کرو، صبح کو آنکھ جلدی کھلے گی، ہڈیوں میں درد بھی نہیں ہوگا۔ آٹے میں کھیرے کا پانی ملانے سے روٹی نرم پکتی ہے۔ ناخنوں پر ہلدی لگایا کرو، ناخن جلدی نہیں بڑھیں گے۔ چمیلی کا تیل لگاؤ، کبھی سر میں خشکی نہیں ہوگی۔ سر پر مولی کا رس لگانے سے بال سفید نہیں ہوں گے۔ انگور کھا لیا کرو، کالی کھانسی فوراً رک جائے گی۔ کلونجی کھانے سے بچھو کا زہر اثر نہیں کرتا۔ آنسو پینے سے گلے میں خراش نہیں ہوتی۔ کام ختم ہونے پر گاجر کھا لو، جان میں جان آ جائے گی۔ کبھی تھکاوٹ اور سستی نہیں ہوگی۔ چہرے پر چھائیاں ختم کرنی ہے تو انار کا رس پی لو۔ مٹر کھانے سے وزن کم ہوتا ہے۔ پانی میں عرق گلاب ملا کر پیو، چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ پلاسٹک کے گلاس میں پانی پینے سے بال زیادہ گرنے لگ جاتے ہیں۔ تلی ہوئی چیزیں استعمال کرنے سے بدہضمی ہو جائے تو اجوائن کے استعمال سے بدہضمی دور ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص غریب ہو تو اسے چاہیے کہ تہجد کے وقت باوضو ہو کر اول آخر 7 بار درود پاک کے ساتھ یا وہابو 300 مرتبہ پڑھیں، 40 دن تک پڑھیں، انشاءاللہ اس کی غربت دور ہو جائے گی۔ چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو روزانہ سیب اور انار کا رس استعمال کرو۔ بخار کے مریض کے لیے سیب سے بہتر کوئی پھل نہیں۔ پودینے کا روزانہ استعمال دمہ کے مریضوں کے لیے کارآمد ہے۔ کالے یرقان سے بچے رہنا چاہتے ہو تو گنے کا رس پیو۔ ادرک گھٹنوں پر لگایا جائے تو گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ جو لڑکی اپنے بالوں میں ٹائٹ پونیاں باندھتی ہے انہیں کمر کی تکلیف کی شکایت نہیں ہوتی۔ مچھلی کھانے کے بعد دودھ نہیں پینا چاہیے ورنہ بدن پر پھول بیری کے داغ بن جائیں گے۔ کانوں پر تیل لگاؤ، ڈپریشن ختم ہوگا۔ گلیسرین لیموں کا رس عرق گلاب کو ملا کر ایک محلول بنائیں، روزانہ ہاتھوں پر لگائیں۔ یہ ہاتھوں کی جلد کو نرم خوبصورت بناتا ہے۔ زمین سے جب بھی اٹھو تو بغیر سہارے کے اٹھو، آپ کی عمر بڑھ سکتی ہے۔ نہار منہ کھٹی چیزیں کھانے سے بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ دوا کھانے کے بعد پانی کا استعمال کم کریں، اس سے دوا جلدی اثر کرے گی۔ زیادہ آم کا جوس مت پئیں ورنہ یورک ایسڈ کی بیماری ہو جائے گی۔ نہار منہ ادرک کی خوشبو سونگھنے سے فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ اگر ہمیشہ کے لیے شوگر سے بچنا ہے تو بوتلوں کا استعمال کم کرو۔ روزہ رکھنے والے بندے کا دماغ تیزی سے کام کرتا ہے۔ جو رات کو پاؤں پر تیل کی مالش کر کے سوتا ہے بہت ہی کم بیمار ہوتا ہے۔ کھانوں کے اندر بادیان کا پھول استعمال کرو، یہ بدن کی جلد کو ٹائٹ رکھتا ہے۔ دور کی نظر کمزور ہے تو رات کو جامن کے تازہ پتے آنکھوں پر رکھ کر سو جائیں۔ جن لوگوں میں خون کی کمی ہو جائے وہ سرسوں کے تیل سے بدن پر مالش کریں۔ لیموں اور پیاز کا رس ملا کر پینے سے سینے کے درد میں افاقہ ہوگا۔ رات کو 2 تسبیحات سورہ اخلاص پڑھ کر سونے سے رزق کی تنگی دور ہو جائے گی۔ کچی ہری مرچ بدن کی چربی کو مکھن کی طرح پگھلاتی ہے۔ لیموں جگر کو صاف کرنے میں مفید ہے۔ ایلو ویرا جیل میں ہلدی ملا کر آنکھوں پر لگائیں، نشان دور ہوں گے۔ اگر دانت ٹیڑھے ہوں تو مسواک کرو۔ چہرے پر نیم کے پتوں کا رس لگانے سے دانت نہیں نکلتے۔ انار کا رس دل کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ انار کے دانوں میں پیٹ کی اضافی چربی کم کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ یا بصیرو 7 مرتبہ جو روزانہ بو وقت آفتاب کسی بھی وقت پڑھ لے،
انشاءاللہ اچانک موت سے محفوظ رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ کیونکہ یہ غریبی محتاجی کو دور کرنے والی ہے۔ بچہ بستر پر پیشاب کر دیتا ہے تو بچے کو جامن کا شربت پلایا کرو۔ بچہ بستر پر پیشاب کرنا چھوڑ دے گا۔ انسان جب دو چیزوں میں مبتلا ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری کامیابی قریب ہے۔ ایک جب حد سے زیادہ غم ملنے لگے، دوسری جب ہر طرف سے پریشانیاں نظر آنے لگیں اور کوئی راستہ نہ نظر آئے، اور دو وقت ایک جگہ ہے جہاں راستہ ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ گھر میں خیر و برکت اور دولت لانا چاہتے ہو تو گھر میں سے دو چیزیں نکال دو۔ نمبر 1، گھر میں دیواروں پر لگی جانوروں کی تصویریں۔ نمبر 2، بلا مقصد گھر میں پالا ہوا کتا۔ اس کی وجہ سے خیر و برکت اور گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اس سے آپ کا رزق بھی تنگ ہو جاتا ہے۔ چہرے کے بالوں کا خاتمہ اور چہرے کی چمک پیدا کرنے کے لیے بیسن کو پانی میں گھول کر چہرے پر لگائیں۔ جب یہ ہلکا سا خشک ہو جائے تو اسے ہاتھوں کی مدد سے کھرچ کر اتار لیں، بال جڑ سے نکل آئیں گے۔ پانی میں نمک ڈال کر سوتی کپڑے سے چہرے پر ملیں، تقریباً 1 ہفتہ باقاعدگی سے کریں، بال ختم ہو جائیں گے۔ دوپہر کے وقت پیاز کھانے سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ شام کے وقت پیاز کھانے سے معدہ کمزور ہوتا ہے۔ شام کو کھجور کھاؤ، ہڈیاں کمزور نہیں ہوں گی۔ پیاز کی خوشبو سونگھنے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ خوبانی جسم کو طاقت دیتی ہے، بواسیر میں فائدہ مند ہے۔ ان کو نہار منہ نہ کھائیں، یہ معدے کی خرابی کا سبب بن سکتی ہیں اور یہ شوگر جیسی بیماری کو بھی لاحق کر سکتی ہیں۔ رات کو خوبانی بھگو کر صبح کھائیں، بواسیر کی بیماری میں فائدہ مند ہے۔ اگر آپ کو معدے کی کمزوری ہو جائے تو ساگو دانہ 1 کپ دودھ میں پکا کر کھا لیں، چند دنوں میں معدے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ جو لوگ ہر وقت سوتے رہتے ہیں ان پر موٹاپا اور بڑھاپا جلدی حاوی ہو جائے گا۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق 7 نسلوں تک جائے تو رات کو سونے سے قبل عشاء کی نماز کے بعد وضو کر کے درود شریف پڑھ کر یا غنیو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ روزانہ چنے کی دال میں لیموں نچوڑ کر کھانے سے پیٹ کی چربی پگھل جاتی ہے۔ جس کی آنکھیں بہت زیادہ دکھتی ہوں تو وہ روزانہ رات کو سوتے وقت آنکھوں میں سرما لگا کر سوئیں۔ دوپہر کو اگر گاجر کھا لی جائے تو بدن میں خون کی کمی نہیں ہوتی۔ بغیر چینی والے 1 گلاس دودھ میں کھجوریں اور 2 کیلے شامل کریں، بلینڈ کر کے اسے پی لیں۔ اگر دودھ پسند نہ ہو تو دہی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ سو کے اٹھنے کے بعد چہل قدمی کرو، اس سے بہت جلدی وزن کم ہوتا ہے۔ 3 چمچ سرسوں کا آئل اور 1 چمچ زیتون کا آئل، 1 چمچ میتھی دانہ، 1 چمچ اجوائن کو گرم کریں، اسے پیٹ پر مساج کریں، پیٹ اندر چلا جائے گا۔ گیس کے مریض 1 ہفتے تک روزانہ صبح ناشتے میں 3 سے 4 دانے کھجور کے کھا کر اوپر سے پانی پی لیں، گیس ختم ہو جائے گی۔ اگر کھانے سے پہلے 2 چمچ شہد میں تھوڑی سی دار چینی ڈال کر کھا لی جائے تو کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ دانتوں میں کیڑا لگ جائے یا دانتوں میں سوراخ بن جائے، خون آتا ہو تو پھٹکڑی کو لے کر اسے پانی میں گھول کر اچھی طرح پانی میں مکس ہو جائے، اسے دانتوں اور مسوڑوں پر لگاؤ، پھر کلیاں کرو، دانتوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ اناناس کھاؤ، ڈرائی فروٹس کھاؤ، سبزیاں کھاؤ، ہمیشہ جوان رہو گے۔ خالی پیٹ کبھی بھی زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال مت کرو، اس سے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔
سر درد اور کھنچاؤ ہو تکلیف سے نجات کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ مچھلی کھائیں۔ کچی سبزیاں اور مرچی کھانے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ ہمیشہ کامیابی چاہتے ہو تو 3 باتیں سیکھو۔ ہر جگہ کامیابی حاصل کرو گے۔ اپنی پہچان بنانے کے لیے، نہ کہ پیسہ بنانے کے لیے۔ مشکلات پریشانیوں میں مت گھبراؤ۔ بندے کی پہچان علم سے نہیں ادب سے ہوتی ہے۔ لہسن کا رس نمک میں ڈال کر پینے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ انگور کھاؤ، دماغ تیز ہوتا ہے۔ اگر آپ کے دماغ کی ذہانت میں اضافہ کرنا ہے تو انگور کھایا کرو۔ اگر بدن کی سوجن کا کوئی مسئلہ ہو تو لوکی کا سالن بنا کر کھاؤ، اس سے سوجن ختم ہو جائے گی۔ جو بچے بچپن میں بہت زیادہ شرارتی ہوتے ہیں، بڑے ہو کر تخلیقی ذہن کے مالک بنتے ہیں۔ خارش کو دور بھگانا ہے تو ناریل کے تیل میں کافور ملا کر متاثرہ حصے پر لگاؤ۔ رات کو زیادہ پانی استعمال کرنے سے بدن کی طاقت میں کمی آئے گی۔ چقندر کا رس پی لو، رنگ کبھی کالا نہیں پڑے گا۔ زیادہ دیر تک جاگنے سے عقل کم ہوتی ہے۔ انار جسم میں کمزوری کو دور کرتا ہے۔ بحث اور لڑائی سے رشتے کمزور ہوتے ہیں، لہٰذا ایسی بحث لڑائی وغیرہ کبھی نہ کرو۔ گنا چوسنے سے جلد کبھی کالی نہیں ہوتی۔ کام ختم ہونے پر گاجر کھا لو، جسم میں کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ چہرے کی جلد کا مسئلہ ہو تو چہرے پر قدرتی چمک لانے کے لیے گرم پانی فائدہ مند ہے۔ روزانہ چیری کھانے سے ہڈیاں اور جوڑوں کے درد میں آرام آتا ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے گیس کی شکایت کم ہو جاتی ہے اور گلے کی خراش بھی ختم ہوتی ہے۔ پھول گوبھی بلغم کو ختم کرتی ہے اور سانس کے مسائل کے لیے مفید ہے۔ مچھلی کھانے سے ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے۔ بالوں کی نشوونما بہتر ہوتی ہے۔ چھینک آنے کے دوران 1 سیکنڈ کے لیے دل کی دھڑکن رک جاتی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہمیں اللہ نے ایک اچھی اور بہتر زندگی سے نوازا ہے، سب سے بڑھ کر ہمیں مسلمان بنایا۔ جو بھی نعمتیں آپ کے پاس موجود ہیں ان کا جتنا ہو سکے شکر ادا کریں۔ مکھن کو ٹھنڈا کر کے 1 چمچ کھا کر سو جائیں، آپ کو گرمیوں میں گرمی کم لگے گی اور اس سے سکون کی نیند آتی ہے۔ ہڈیوں اور کمر میں درد نہیں ہوگا۔ کسی بھی تیل سے سر کی مالش کرنے سے ذہنی تھکن دور ہو جاتی ہے۔ پٹھوں میں درد ہو تو دوپہر کو کالی مرچیں کھائیں، درد ختم ہوگا۔ رزق میں برکت کے لیے چند آسان طریقے: کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، رات کو برتن الٹے رکھیں اور برتنوں کو دھو کر رکھیں۔ اللہ کے لیے لوگوں کی سختی کو برداشت کریں، کوئی بات کہیں تو چپ ہو جائیں، کیونکہ اس کا جواب وقت دے گا۔ ککر کی لکڑی چبانے سے جسم کی الرجی ختم ہوتی ہے۔ کیلے کے چھلکے پر چینی چھڑک کر چہرے پر ملنے سے جلد صاف اور داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ورزش کرنے کی عادت ڈالیں، اس سے کمر کا درد ہمیشہ کے لیے ختم ہوگا۔ کپڑوں سے داغ دور نہ ہو رہا ہو تو کپڑوں پر لیموں کا رس مسل دو۔ اگر گلے میں خراش ختم نہ ہو رہی ہو تو چاکلیٹ کھانے سے خراش ختم ہوگی۔ اگر مکھی پانی پی رہی ہو تو مکھی کو اڑانے سے گریز کرو، اس سے بھی رزق تنگ ہوگا۔ اذان ہو رہی ہو تو اذان کے وقت خاموشی اختیار کریں۔ ہر نماز کے بعد دعا مانگا کریں۔ بواسیر کے خون کو ختم کرنے کے لیے مصری کو دھنیے کے رس میں ملا کر پئیں، بواسیر میں آنے والا خون بند ہو جائے گا۔ پیٹ کا پھول جانا یا لٹک جانا تو نہار منہ نیم گرم پانی میں 2 سے 3 چٹکی ہلدی ملا کر پی لو، اس سے بھی وزن کم ہوگا۔ جن عورتوں کو ماہواری نہیں آتی تو وہ یوگا کریں،
سب سے بہتر یوگا ماہواری لانے کے لیے بٹر فلائی یوگا ہے۔ کالی مرچ ہاضمے کے نظام کو درست کرتی ہے، جبکہ لال مرچ دل کے دورے سے بچاتی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد سونے سے گھر میں رزق نہیں آتا۔ صبح دیر تک سوئے رہنے سے پرہیز کریں، یعنی جب سورج سر پر ہو تو سونے سے گریز کریں، اس سے بھی رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ جو انسان اپنی نعمتوں پر شکر نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس سے وہ نعمتیں چھین لیتا ہے۔ اللہ پاک کا ہر حال میں شکر ادا کیا کرو۔ جو لوگ اپنے گھروں میں خرگوش پالتے ہیں تو ان کے گھروں میں کبھی بھی فالج کی بیماری نہیں آتی، کیونکہ خرگوش کی تاثیر گرم ہوتی ہے۔ فالسا کھانے سے معدہ گرم نہیں ہوتا۔ اگر دودھ پھٹ جائے تو افسوس نہ کریں، بلکہ اسے کھویا بنا لیں، دودھ ضائع نہیں ہوگا۔ سر میں شدید درد ہو تو تھوڑا سا سفید زیرہ منہ میں ڈال لو، درد ختم ہو جائے گا۔ کھانے کے بعد 2 گھنٹے تک بستر پر نہ جائیں، اس سے آپ کو پیٹ کی بیماریاں اور معدے کی بیماریاں نہیں لگیں گی۔ زیادہ پانی پیا کرو، آپ کے گردے صحت مند رہیں گے۔ اگر نیند کے دوران بار بار پیشاب کی حاجت ہو تو رات کو سونے سے پہلے 1 کیلا کھا لیں، نیند خراب نہیں ہوگی۔ انسان کی زیادہ سونے کی عادت انسان کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ جن عورتوں کو حمل نہیں ٹھہرتا تو وہ اسفغول کا چھلکا استعمال کریں، اس میں ذرا سا نمک ملا کر پئیں، ہفتے میں 3 سے 4 پئیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے حمل ٹھہر جائے گا۔ پھول گوبھی کو باریک باریک کٹ کر کے آلو کے ساتھ پکا کر کھائیں، اس سے بدہضمی دور ہوگی اور یہ کھانے میں ذائقہ دار ہوتی ہے۔ پالک استعمال کرنے سے نظر مضبوط ہوتی ہے۔ قبض نزلہ پرانی کھانسی کے لیے پالک بہترین ہے۔ جن کے سر میں درد ہو تو وہ پالک کھانے سے گریز کریں، اس سے سر کا درد بھی بڑھ سکتا ہے، بلڈ پریشر بھی بڑھ سکتا ہے۔ جس گھر میں نیم کا درخت موجود ہو وہاں بیماریاں نہیں آتی۔ مچھلی کے تیل میں جوڑوں کے درد کو ختم کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اگر عمر بڑھنا چاہتے ہو تو کھانے کی مقدار کو کم کر دو، یعنی کہ کم کھاؤ۔ جو انسان زیادہ کھاتا ہے وہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ ماش کی دال رات بھر پانی میں بھگو دیں، صبح کو چھان کر اس پانی سے منہ دھو لیں۔ باقی بچی ہوئی دال کو گرائنڈر میں پیس کر دودھ میں ملا کر چہرے پر لگاؤ، چہرے کا رنگ گورا ہوگا۔ آپ کے چہرے سے جھریاں بھی ختم ہو جائیں گی اور چکنائی بھی ختم ہوتی ہے۔ بینگن کا سالن کھانے سے دل طاقتور ہو جاتا ہے۔ نیند کی گولیاں صحت کو خراب کرتی ہیں، اس لیے نیند کی گولیاں کھانے سے گریز کریں۔ نیند کی گولیوں سے بہتر ہے گرم دودھ پی لو۔ ناشتے میں دہی کھانے سے دل کی گھبراہٹ ختم ہوتی ہے۔ صحت مند زندگی کے لیے ضروری ہے کہ کھانے کے بعد چہل قدمی کریں، اس سے مرگی کی بیماری نہیں ہوتی۔ اگر آپ باریک بالوں کو گھنا کرنا چاہتے ہیں تو پیاز کے رس میں شہد ملا کر بالوں میں لگائیں، اس سے بال گھنے ہوں گے اور گرنا بھی بند ہوں گے۔ لوبیا استعمال کرنے سے آپ کے اندر طاقت بڑھ جائے گی۔ لال لوبیا میں بکرے کے گوشت کے برابر طاقت ہوتی ہے۔ اپنے بچوں کو لال لوبیا کھلانے کی عادت ڈالو۔ مچھلی کا تیل استعمال کرنے سے نظر بھی تیز ہو جاتی ہے۔ بیہودہ اور فضول باتیں زبان پر نہ لائیں، کیونکہ یہ شرافت پسند لوگوں کو دور کر دیتی ہے اور شر کا سبب بن جاتی ہیں، اور اس سے انسان پر شرمندگی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لوبیا کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ دماغ کی بیماری ہو تو شہد میں دار چینی ملا کر کھائیں۔ زیادہ غصہ کرنے سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ 2 گنا ہو سکتا ہے۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ کپڑے دھونے کے بعد چمک اٹھے تو کپڑوں کو نمکین پانی سے دھو لو۔ رات کو زیادہ کھانا نیند کو متاثر کرنے کا باعث بنتا ہے۔ صحت مند زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ کھانے کے بعد چہل قدمی کریں۔ اس سے آپ کی عمر لمبی ہوگی، کھانا اچھے سے ہضم ہوگا۔ جو لوگ رات کو سونے سے پہلے چہل قدمی کر کے سوتے ہیں، اپنے کھانے کو اچھی طرح ہضم کر کے سوتے ہیں، تو ایسے انسان پر کبھی موٹاپا حاوی نہیں ہوتا، اور ایسے بندے کا کبھی پیٹ باہر نہیں آتا۔ اگر بواسیر ہو تو چقندر کے استعمال سے بواسیر کے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں۔ روزانہ نہار منہ زیتون کے چند دانے کھانے سے بواسیر سے نجات مل جائے گی۔ پیاری ناظرین، ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ شکریہ۔